سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ برج اقرب سٹار ہے جی اسکورپیو۔ جنوری 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا معاملہ ہوگا، نظر بد، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہوگی، ان کے حالات مختلف ہوں گے جی۔ نمبر 2، آپ کا جو سٹار کا صدقہ وغیرہ ہے ویڈیو کے لاسٹ میں بتایا ہے، ضرور دیکھیے گا اور دیجیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں جو اس مہینے کے اندر آپ کے ساتھ کچھ کامن چیزیں ہوں گی۔ اس مہینے آپ کو زندگی میں کچھ اہم تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، نئی سمت میں سوچنے اور عمل کرنے کا موقع مل سکتا ہے، کیریئر میں بھی نئے موقع مل سکتے ہیں آپ کو ہو جی۔ آپ کے اندر نئے حوصلے اور جذبات کا آغاز انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ کسی اہم فیصلے کے ذریعے زندگی کی سمت میں مثبت تبدیلی بھی آئے گی جی۔ اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، باقی جو اللہ کی ذات کو منظور۔ بات کرتے ہیں کاروبار کے معاملات کے اندر، تو جن لوگ کاروبار والے کون سے لوگ ہیں، فیکٹری اونر ہو گیا، دکاندار ہو گیا، یہاں تک کہ کوئی ریڑھی والا جس کا اپنا کام ہے، یہ میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 2، کوئی ایسا بندہ جن لوگوں کی تنخواہ ہے اور ساتھ کمیشن بھی ہے، وہ بھی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہوں گے۔ جو صرف تنخواہ لے رہے ہیں یہ ان کے بارے میں نہیں ہے جی۔ تو آپ کے لیے مہینہ جو ہے سمجھ لیں کہ ایک برابر کا ہوگا، مگر ہلکا پھلکا پروفٹ لے گا۔ بیچ میں کافی جگہ پر آپ کے ایسے دن آ سکتے ہیں جو نقصان والے بھی ہو سکتے ہیں، اگر ان سے بچنا چاہتے ہیں تو بہتر کوشش یہ کیجیے گا کہ میری ڈیلی ویڈیو دیکھیں، اس کے اندر میں جس دن بتاؤں اس دن احتیاط کریں۔ دوسرا، جو میں پڑھائی بتاتا ہوں اسے ضرور کریں، وہ آپ کے کاروبار کو ایک عروج پر لے کر جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ بہت محنت سے وہ پڑھائی نکالتا ہوں اور اس کا فائدہ تقریباً اس وقت ہر بندے کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا اس سے۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس مہینے کے سینٹر والے 2 ہفتے بہت اعلیٰ ہیں، اس کے اندر شروع کریں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو کاروبار میں ترقی بھی بہت ملے گی اور کام بھی جو ہے آپ کا بہتر بنے گا۔ کوشش کیجیے گا، اگر آپ کوئی قرضہ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے پورا مہینہ بہت بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی سود وغیرہ کا معاملہ بیچ میں ہوا تو وہ آپ کو لاس دے جائے گا، یا تو کام ہوگا نہیں، اگر ہوگا تو کاروبار بھی لاس میں چلا جائے گا، کیونکہ آپ کا سٹار ہی اس ٹائپ کا ہے کہ اگر آپ 1 پیسہ حرام کا لے کر آئیں گے تو وہ آپ کے 10 پیسے حلال کے بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ غور کیجئے، آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کے ہلکا سا پیسہ جس کے اندر آپ کی کوئی لاپرواہی یا حرام کی کوئی ایسی چیز ہوتی تو اس کے بعد آپ کو بہت برا لاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ چیز آپ کے ساتھ 100% ہوگی۔ اگر آپ یہ کاروبار شراکت میں کر رہے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ میں اس کے بارے میں نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ شراکت کے اندر کسی اور سٹار کا تعلق بھی آ جائے گا تو پھر حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے یہ مہینہ بہت غیر مناسب ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے آخری ہفتے کے اندر اگر آپ جا کے پیپر جمع کرواتے ہیں پھر وہ اس کے حالات جو ہیں علیحدہ ہوں گے، پھر اس کے اندر چانسز نظر آتے ہیں کہ آپ کے پیپر جو ہیں اپروو ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے جو ارینج میرجز ہیں، ٹھیک ہے۔ ارینج میرج کے اندر جن بچیوں کی عمر 22 سال سے کم ہے اور لڑکوں کی عمر 25 سال سے کم ہے، یہ میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جن کی عمریں اس سے زیادہ ہیں، اصل میں ان کے ساتھ معاملات جو ہوتے ہیں، ان کی اتنی عمر گزرنے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ پڑھائی کرنے کی وجہ سے یا کسی محبت کے چکر کے اندر وہ نکل جاتی ہیں ان کی عمریں، یا پھر اگر وہ رشتہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے رشتوں میں پرابلم آ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ جو کامن چیز ہے وہ جادو ٹونا آ جاتا ہے، رشتوں کی بندش آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ چیزیں میں اس چیز کے اندر نہیں بتا رہا، کیونکہ ان کی اتنی عمریں کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، وداؤٹ ریزن یہ عمر نہیں ہو سکتی جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کے جو مرد حضرات ہیں ان کے بارے میں پہلے بتاؤں گا، آپ کا خاندان کے باہر رشتہ ہونے کے چانسز ہیں، اور جو عورتیں ہیں میری بچیاں ہیں ان کا خاندان کے باہر اور خاندان کے اندر دونوں طرف ہونے کے چانسز ہیں۔ کچھ ایسی بچیاں جن کی خاندان کے اندر بنتی نہیں ہے ان کا خاندان کے باہر ہی رشتہ ہوگا۔ ریشو آپ لوگوں کی جو ہے وہ 40 سے 50% کی آ رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی ریشو ہوتی ہے، اتنی ریشو بہت کم آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت اچھی ریشو آ رہی ہے، اللہ کے گھر امید رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر رہیں گے جی۔ اب بات کرتے ہیں جو بچے بچیاں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے لڑکیوں کی بات کرتا ہوں۔ آپ کا اگر سول میٹ یعنی کہ آپ کا محبوب لیو ہے
اور लिब्रा है तो फिर आपका इस महीने के अंदर रिश्ता होने के चांसेस हैं। अगर ये दोनों नहीं हैं तो फिर रिश्ता होने के चांसेस भी नहीं हैं। अब मर्द हजरात की बात करते हैं कि अगर आपकी महबूबा जो है उसका ताल्लुक टॉरस से है यानी बुर्ज सौर से, और उसके बाद लियो से, ठीक है, बुर्ज असद से, बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन से, तो फिर आपके रिश्ता होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये नहीं है तो फिर ना होने के बराबर है जी, ठीक है। अब बात करते हैं बे औलाद हजरात की, जिन बच्चे बच्चियों के घर पे औलाद नहीं हो रही उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा है। ख़ास तौर पर इस महीने के पहले 2 हफ्ते जो हैं वो बहुत ही आला हैं। उन हफ्तों के अंदर अगर आप मेडिसिन लेंगे, यहाँ बता दूं जिनकी पहले दवाई चल रही उनकी बात नहीं हो रही, जिन लोगों ने दवाई लेना छोड़ दी है या अभी तक ली नहीं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर इन 2 हफ्तों में दवाई लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि स्टार शिफा के मामले में आपके लिए बहुत बेहतर जा रहा है। तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं जी आपके सदक़े वगैरह की। आप लोगों का जो सदका और पढ़ाई में बताने लगा हूँ, वीडियो के शुरू में भी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी, मगर यहाँ मैं मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। एक मेहरबानी कीजिएगा, मैंने आज तक कभी मेरी जितनी भी वीडियोज़ है देख लें, कभी नहीं कहा कि वीडियो को शेयर करें, मगर इस बार कह रहा हूँ कि अगर किसी को अपना समझते हो और चाहते हो कि उसकी तकलीफ़ें दूर हों तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। लाइक और कमेंट इसलिए करना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके। अगर आप 1000 बंदा देखते हैं तो कम से कम 1000 लाइक या अनलाइक जो भी आपका दिल करता है वो होना चाहिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक तरह से जितने लोगों को फ़ायदा होगा उतने लोगों की तरफ आपका वो एक लाइक और कमेंट जो है, और वो एक तरह से मेरी वीडियो को रीच देगा, ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, और उतने लोगों को जब फ़ायदा होगा उसमें आपका वो हिस्सा शामिल होगा, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिएगा। अब ध्यान से सुन लें और समझ लें, सदका सबका एक है, पढ़ाई सबकी एक है, सिर्फ अल्लाह के नाम अलग-अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे, इतवार वाले दिन ये अमल शुरू होगा। इशा की नमाज आप लोग घर में पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे। टाइमिंग होगी इशा की नमाज की तकरीबन 11:30 बजे। हमने अपने अमल करते करते अगले महीने के अंदर दाखिल होना है, ठीक है। यानी 12 बजे के बाद ये अमल हमारा मुकम्मल होगा। तो सबसे पहले जो आप करेंगे 17 अरकात आप पढ़ेंगे इशा की मुकम्मल। उसके बाद आपने जो है 2 नवाफिल अदा करने हैं। 2 रकत नमाज नफिल, मैं आपको नियत बताने लगा हूँ। 2 रकत नमाज नफिल बंदगी अल्लाह ताला की, हदिया वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हदिया कहना है, सवाब या तोहफ़ा नहीं कहना। सवाब और तोहफ़ा जो होता है वो अगले की शान के मुताबिक होता है, और हदिया जो है वो किसी गरीब का भी मंजूर हो जाता है। तो हदिया वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह तरफ किबला शरीफ अल्लाहु अकबर लिख लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो अल्लाह के नाम बताने लगा हूँ इनकी आपने मुकम्मल तस्बीह करनी है, ठीक है जी। अल्लाह के नामों की तरतीब तस्बीह अच्छे से सुन लें जी। जो मर्द हजरात करेंगे सबसे पहले उनके बारे में बताने लगा हूँ। आपके 3 लफ्ज़ हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। 2 लफ्ज़ जो हमेशा जुड़वा होते हैं, अल्लाह हुस्समद, ठीक है, या अल्लाह या समद नहीं पढ़ा जाएगा, अल्लाह हुस्समद, और फिर या कादिरो, ये 3 लफ्ज़ हैं, ठीक है जी। मगर पहले लफ्ज़ जो है वो 2 लफ्ज़ों को मिलाकर इसी तरह से पढ़ा जाएगा, अल्लाह हुस्समद या कादिरो, ठीक है जी। आप इसकी जो तस्बीह करेंगे इसकी मुकम्मल तादाद होगी 321 बार, 321 बार। उसके बाद 2 लफ्ज़ हैं, या गनियो या मुगनी, या गनियो या मुगनी, तादाद 552 बार, 552 बार। जो मेरी माएँ बहनें बेटियां हैं वो पढ़ेंगी। आपके 3 लफ्ज़ आएंगे पहली तस्बीह के अंदर, या अल्लाह, या कद्दूसो, या अल्लाह, या कद्दूसो, या बसीरो, 3 लफ्ज़ हैं, या अल्लाह, या कद्दूसो, या बसीरो, तादाद 313 बार, ठीक है जी। उसके बाद 2 लफ्ज़ों की तस्बीह होगी, इसके अंदर भी या बसीरो ही आएगा, या बसीरो या हक को, या बसीरो या हक को, ठीक है। इसकी मुकम्मल जो तस्बीह आप करेंगी वो करेंगी 505 बार, यानी 5 तस्बीह मुकम्मल होंगी इसकी जी। इन तस्बीहों के बाद अब हम अपनी दुआ करेंगे।
دعا کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کسی کی ذمہ لگائی ہیں کرنے کی، اور وہ ذمہ لگا ہے فرشتوں کا۔ اب ہم فرشتوں کو اپنے حالات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ان سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی مرضی کا ہر وہ کام لیں گے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا اس طرح شروع ہوگی، دھیان سے دیکھیے، ساتھ ساتھ ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کوئی غیر شرع کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے فرشتو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یا ملائکۃ اللہ الطاہرین، اے پاک فرشتوں۔ اب ہم یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہیں، اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ آپ کا تصور بھی بنا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرشتوں سے مخاطب ہونے کے بعد ہم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری لائن ہے، ارفعوا نجمی الی علوہ و بلاغہ۔ ترجمہ ہے، میرے ستاروں کو عروج کی بلندیوں تک لے جاؤ۔ اس کے بعد وَطْرَحُ عَنْہُ کُلَّ سُوءٍ وَنَحْسٍ۔ ترجمہ، اس کی منحوست یعنی میرے ستارے کی منحوست اور برے اثرات کو ختم کرو۔ وم نحونی، اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لے، جلد بازی میں نہیں پڑھ رہا، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ وم نحونی نجاحا، ٹھیک ہے جی۔ وم نحون نجاحا والبرکۃ والسرور، مجھے کامیابی، برکت اور خوش بختی سے نوازو۔ بِأَمْرِ اللَّهِ أَنِّرُ طریقی، اللہ کے حکم سے میری راہ کو روشن کرو۔ وَاكْتُبُوا لِي خَيْرَ الْقَدِيرِ، اور میرے نصیب میں بہترین تقدیر لکھ دو۔ اس کے بعد وَتَبَارَكَ اللَّهُ وَتُبَارِكَ قَوْلُهُ الْمُنزَلُ۔ اب یہاں پر ہم فرشتوں کو واسطہ اور قسم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تمہیں قسم ہے اس اللہ کی، اور تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، کیونکہ آگے ہم قرآنی صورت لگائیں گے۔ یہ آیت جو ہے سورہ الفرقان کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آیت ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشنی دینے والا چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ یہ پڑھائی ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ پڑھائی مثلا میرے پیر و مرشد جو ہیں انہوں نے صرف اپنی اولاد کو دی، یا ان مریدوں کو دی جو کہ بہت خاص یا آگے جا کر چلنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ میرے دادا جی کو، میرے دادا جی سے میرے والد صاحب کو، اور ان سے مجھے ملی۔ یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ منع کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے۔ مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں۔ واسطہ خدا، کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے۔ میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے۔ اللہ کا واسطہ، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجئے گا، بہت خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس عمل کی تعداد سن لیں۔ یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے، تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے۔ تو 31 بار ہم اس دعا کو مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد جی، تو یہ عمل ہمارا بدھ والے دن رات کو ہوگا، اور اگلا دن جو ہوگا وہ جمعرات کا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ نے رک جانا ہے۔ اب آپ کو جو اگلا عمل کرنا ہے وہ سوموار والے دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھائی آپ نے جو ہے 1 جنوری کی رات کو مکمل ہو جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے، اور عمل آپ نے جا کے پھر مکمل کرنا ہے سوموار جو اس کے بعد آئے گا، اتوار کی رات اور سوموار والے دن آپ یہ عمل کریں گے۔ اس کو بھی بڑے اچھے سے دھیان سے سن لیجئے گا۔ اس کے بعد
آپ نے ایک صدقہ دینا ہے. روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے. نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے. اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے. 1 مٹھی چاول باریک بالکل جو ہوتے ہیں ٹوٹا, 1 مٹھی چینی, اور 1 مٹھی دال مسور. یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی. یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ تمام چیزوں کو لگ جائے. اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے. ٹھیک ہے, قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا, ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے, اس طرح آپ نے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے. اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے, میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا. تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں. ہر جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو 3 بار کے اندر مکمل ہو, 4 بار, 5 بار, تو ہر بار کی ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں, میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں. یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے. اور دیکھیے گا پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا, اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا. ٹھیک ہے, ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی, رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے, ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالی کامیابی میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے, تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا. لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ, بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا, اس کا بھی ملے گا. ایک دفعہ کر کے دیکھیں. میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے, نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں. یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا, مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے. باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی جی. ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہاں سوری, اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آئے, کوئی چیز سمجھ جائے, پریشانی ہو, تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام ٹھیک ہے مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.